اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مجھ کو پہچان لیتے ہیں اور میری عظمتوں سے اور میرے تمام صفات سے باخبر ہو جاتے ہیں تو ساری کائنات سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا جو حقائق سے باخبر ہو گئے۔ ایک شخص ہے جو حقیقت سے ناشنا ہے تو بعض وقت میں بڑی شخصیت کو بھی انسان گالیاں دے دیتا ہے واقف نہ ہونے سے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا باپ بچپن میں 5 سال کا اپنا بچہ چھوڑ کر کراچی سے الجزائر چلا گیا، جہاں مراکش چلا گیا اور 40 سال کے بعد آیا واپس۔ اب ایئرپورٹ پر اسے خبر لگ گئی بچے کو، 5 سال کا بچہ 40 سال کے بعد اس کا ابا آیا تو 45 سال کا تو بیٹا ہے اور بابا 70 سال کے ہیں۔ ایئرپورٹ پر وہ تلاش کرتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتا اور ابا کر رہا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ میرا سامان سر پر رکھ لو اور تم مجھے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ کچھ اس نے فرمائش کر دی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے چلو چلو میں تمہارا کوئی ولی نہیں ہوں۔ چونکہ پہچانتا نہیں ہے اس لیے باپ کے ساتھ کے حقوق میں وہ بالکل لاپرواہی کرتا ہے۔ اتنے میں ایک بڑے میاں بھی پہنچ گئے ایئرپورٹ، جو اس کے باپ کے جاننے والے تھے اور دوست تھے۔ اس نے بتایا بچے سے کہ بیٹا یہی تو تمہارا بابا ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ جب اس کو یہ اس معرف کے ذریعے سے معرفت ابا کی ہو گئی تو جلدی سے اس کے پیروں پر لپٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا، میں نے ابا آپ کو پہچانا نہیں، نہ پہچاننے سے آپ کے حقوق میں ہم سے ناراضگی ہوئی، اگر میں آپ کو پہچان لیتا تو یہ حرکت میں نہ کرتا۔ اب آپ میرے سر پر بیٹھ جائیے، آپ کا سامان بھی رکھوں گا اور جو آپ حکم کہیں گے وہ مانوں گا۔ تو دوستو اسی طریقے سے جو انسان اللہ کو نہیں پہچانتا تو مردوں کی طرح سے، جیسے کرگس لوگ ہیں، ایک جانور ہے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، اس کو گدھ کہتے ہیں ہندوستان میں اور فارسی میں کرگس کہتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں کیا کہتے ہیں؟ سکون ہے سکون۔ اچھا، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہیں بھینس مر گئی، کوئی جانور مر گیا تو وہاں وہ ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ جسم کے لحاظ سے تو بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن روحانیت کے لحاظ سے نہایت ہی نالائق ہوتے ہیں۔ مردہ کھاتے ہیں اور اس سے بڑی نالائق ہوتے ہیں، مردہ پرست ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان مرنے والوں سے اور مرنے والی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے اور زندہ حقیقی کی یاد سے محروم ہے۔ اسی لیے حیات حقیقی اور لذت حیات حقیقی سے وہ محروم ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح مشکات میں کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں وہ زندہ رہتے ہوئے مردہ ہیں اور حیات کی لذت سے ناشنا ہیں۔ زندگی کا مزہ اللہ والوں نے لیا ہے، جانے انبیاء نے اور جانے اولیاء نے مزہ پایا کہ دنیا کی کیا چیز ہے اور زندگی کیا چیز ہے۔ جب زندگی اپنے خالق سے وابستہ ہوتی ہے تو اس زندگی میں کروڑہ زندگی داخل ہو جاتی ہے، حیات میں حیات داخل ہوتی ہے۔ اسی لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقتلونی اے ثقات، اے دنیا والوں اگر جہاد میں ہم کو قتل کر دو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اقتلونی اے ثقات، اے دوستو جہاد میں اگر مجھے کوئی قتل کرتا ہے تو فرماتے ہیں ان فی قتلی حیاتن فی حیات، ہم کو حیات ملتی ہے، شہادت میں موت نہیں آتی، حیات میں حیات ملتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ہمارا نور اور بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ لالٹین کی بتی یا چراغ کی جو روح کی بتی ہوتی ہے، کینچی سے اس کو کاٹ دیتے ہیں اس کی گردن تو روشنی اور بڑھ جاتی ہے، ورنہ اس میں گل پیدا ہو جاتا ہے۔ بتی جلتے جلتے اس میں دھواں آ جاتا ہے تو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں بظاہر شہید کی گردن کٹتی ہے لیکن اس کی روحانی روشنی میں اضافہ ہو۔ تو یہ اس جانور کے مقابلے میں ایک دوسرا جانور بھی ہے، اس کا نام ہے بادشاہی، اس کا نام ہے بادشاہی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ می نگیرت بادشاہ جو شیر نر، شاہی باز جو ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے تو وہ کسی جانور کو خاطر میں نہیں لاتا، جاتے ہی شیر کی آنکھیں نکال لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے نظروں سے اس کو فیض ہوا
بادشاہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے پرندے پر، اس شاہی سلطان کی نظر سے اس جانور میں اس کی نظر بھی شاہی ہو جاتی ہے، یعنی عالی حوصلگی سے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو شکار کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ شاہ کے پنجے سے اڑ کر شیر کی آنکھ نکال لیتا ہے، شیر کا شکار کرتا ہے۔ مین گیرت بادشاہ جو شیر نر اور کرگساں پر مردگاں بخشادہ پر، اور کرگس لوگ جو ہیں اپنے پر کو پھیلائے ہوئے مردوں سے لکھتے ہوئے مری ہوئی لاشوں کو کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کی روحیں جو ہیں یہ کرگس، یہ شاہی بادشاہی ہیں، اللہ والوں کی روحیں یہ بادشاہی ہیں جو دنیا مردہ پر نہیں گرتے، بقدر ضرورت دنیا میں استعمال کرتے ہیں دنیا کو، مگر دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا کی مارکیٹ سے وہ بھی گزرتے ہیں مگر دنیا پرستی نہیں کرتے، محبت دنیا کی کو بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کشتی کو پانی تو چاہیے لیکن پانی اندر داخل ہو جائے تو وہی پانی کشتی کو ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں دنیا تو چاہیے مگر ایسی ہو تو ہمارے قلب کی کشتی سے باہر ہو، نیچے ہو، ہم دنیا پر حکمرانی کریں، ہم دنیا کو مغلوب رکھیں۔ اگر دنیا کا پانی ہمارے قلب میں داخل ہو جائے تو کشتی کے لیے پانی تو ضروری ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور آخرت کا امتزاج، دنیا اور آخرت کا سنگم اور دنیا اور آخرت کا امتزاج جس انداز سے بیان کیا ہے اس میں کمال کر دیا، کیونکہ بہت سے صوفیوں پر حال غالب ہوا تو انہوں نے دنیا کو بالکل کہا بیکار بیکار بیکار، راہبانہ زندگی پیش کر دی، اور بعضوں نے اس کی حقیقت کو دوسرے انداز سے پیش کر دیا، اعتدال نہیں تھا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا اور آخرت کا اعتدال اور دنیا اور آخرت کا سنگم اور امتزاج اس شان سے بیان کیا کہ دنیا ضروری ہے، اس کو یہ مت کہو، کیونکہ دنیا کی تعریف یہ ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ چیز دنیا از خدا غافل بلند، دنیا کی حقیقت یہ جو خدا سے غافل کر دے، اور اگر دنیا کو ہم آخرت کے لیے استعمال کریں، دنیا اس شرط کے ساتھ، دنیا مضر ہے، حب دنیا بے شرط شے، بے شرط شے کیا ہے، ان الحق کا عین آخرہ، جو دنیا تمہیں آخرت سے غافل کرتے وہ دنیا مضر ہے۔ وَإِنْ جَعَلْتَهَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ، اللہ معروسی تفسیر الرحمانی میں فرماتے ہیں کہ ان دنیا متاع الغرور کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا متاع غرور حقیر پونجی کب ہے، جبکہ دنیا کو ہم اس پر ایسے عاشق ہو جائیں جو ہمیں آخرت سے دور کر دے۔ ان الحق عن الآخرہ، اگر آخرت سے ہمیں غافل کر دے وہ دنیا مضر ہے۔ اور وَإِنْ جَعَلْتَهَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ، اور اگر تم دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا دو، پیسہ ہے، سبحان اللہ، پیسے سے آپ کتنا کام کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد، دین کی خدمت، مساجد، مدارس اور تمام سارے عالم میں اگر پیسہ صحیح استعمال کیا جائے تو تمام ماشاءاللہ اس کی دنیا دین بن جائے۔ اس لیے کی تو ذریعہ ہے۔ اب یہی ہاتھ ہے، یہی ہاتھ کسی نامحرم عورت کے گال پر پڑ جائے تو یہ لعنت والا ہاتھ، یہی ہاتھ اگر غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ تو وہی ہے، ایک ہاتھ نافرمانی میں مبتلا ہے، ایک ہاتھ غلاف کعبہ پکڑے ہوئے ملتزم پر چپکا ہوا ہے، بتاؤ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہی پاؤں سینما کی طرف جا رہا ہے، یہی پیر مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہی پاؤں طواف کعبہ کر رہا ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنے پاؤں کو بوسہ لے لیا کہ اے پاؤں، اگر تو نہ ہوتا تو میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کرتا، اپنے آنکھوں کو بوسہ دیا کہ اگر تو نہ ہو کہ اللہ آنکھیں نہ دیتا تو میں کیسے اللہ کا گھر دیکھتا۔ تو یہی اعضاء ہیں، اگر ان کا استعمال صحیح ہو جائے تو یہی ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اور اگر ہم ان اعضاء کو غلط استعمال کر دیں تو دنیا کو غلط استعمال سے دنیا کو